بی اے پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ پہلے پیپر سے متعلق آج مجھے گفتگو کرنی ہے، اور آج کی گفتگو کا موضوع خواجہ حسن نظامی کی شخصیت اور ان کی خدمات ہے۔ سید علی حسن نام تھا۔ نظام الدین اولیاء کی بہن کے بیٹے ہونے کے سبب نظامی ان کے نام کا جز بن گیا۔ ان کے والد کا نام سید عاشق علی تھا اور ان کا سن ولادت 1875 عیسوی ہے۔ جائے پیدائش دہلی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا شمار بھی اردو کی مختلف الجہت شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ وہ افسانہ نگار، مترجم، صحافی، مضمون نگار اور انشا پرداز کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ 1913 عیسوی میں انہوں نے میرٹھ سے ایک ہفتہ وار اخبار توحید جاری کیا۔ اس کے بعد پہلا ماہنامہ جریدہ انہوں نے 1919 میں جاری کیا۔ نظام المشائخ کے نام سے وہ یہ منتھلی رسالہ انہوں نے نکالا تھا۔ روزنامہ رعیت کا اجرا کیا انہوں نے۔ 1921 عیسوی میں ماہنامہ دین دنیا جاری کیا۔ 1929 عیسوی میں ماہنامہ عادل جاری کیا، اور اس کے بعد پھر 15 روزہ درویش جاری کیا۔ 15 روزہ درویش کے بعد ہفتہ وار اخبار انہوں نے منادی نکالا۔ ان تمام تفصیلات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی کو صحافت سے گہری دلچسپی تھی۔ صحافت کے علاوہ خواجہ حسن نظامی نے تصنیف و تالیف کے بھی دوسرے بہت سے کام کیے۔ مثلاً انہوں نے کچھ کتابچے لکھے: تماچا بر رخسار یزید، سیپارہ دل، بیگم کے آنسو، جگ بیتی کہانیاں، انگریزوں کی بپتا، کرشن بیتی، یزید نامہ، محرم نامہ اور غدر دہلی کے افسانے، یہ بہت مشہور ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے کارناموں کو اگر آپ جانچیں پرکھیں اور ان کی چھان پٹک کریں تو بہت سے کام ان کے آج ردی میں چلے جائیں گے، مگر ردی میں جانے کے بعد بھی جو کام بچ جائیں گے ان کاموں کی تعداد بھی وہ کم نہیں ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے ہاں خرابیوں اور کمیوں کے مقابلے میں خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ان کا سب سے اہم کام قرآن مجید کا ترجمہ ہے، جو انہوں نے 2 زبانوں میں، اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں کیا ہے۔ اور اس ترجمے سے اگر آپ ہندی اور اردو دونوں ترجموں کو ان کے پڑھیں تو ان ترجموں سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ خواجہ حسن نظامی کو بیک وقت اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ خواجہ حسن نظامی بہت ہی سادگی پسند واقع ہوئے تھے، اور انہیں کسی کام میں کوئی عار نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنی کتابوں کی گٹھری خود لے کر دربار دہلی میں فروخت کرنے کے لیے جاتے تھے۔
انہوں نے عمر کے کسی بھی حصے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے۔ ضرورت پڑے اور ضعیفی مانے نہ ہو تو وہ آج بھی کتابوں کی گٹھری لے کر پھر سکتے ہیں۔ اپنی اسی عادت کی بنا پر وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے۔ فطرت نے ان کے اندر حرکت و عمل کی زبردست قوت رکھی تھی۔ خواجہ حسن نظامی نہایت خوددار واقع ہوئے تھے۔ کبھی کسی کے سامنے انہوں نے دست سوال دراز نہیں کیا۔ 1911 عیسوی میں ان کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ تھا کہ وہ پیسنجر ٹرین سے دہلی سے بمبئی چلے جائیں، مگر وہ مصر اور شام اور حجاز تک کا سفر کرنے نکل پڑے۔ یہ معمولی جرأت نہیں تھی۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ بنا کسی کے سامنے دست سوال دراز کیے وہ ان تمام ممالک کے سفر کر کے گھوم گھام کے واپس ہندوستان آ گئے۔ 31 جولائی 1957 کو دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ خواجہ حسن نظامی کا انداز تحریر نہایت صاف، سلجھا، شستہ اور رواں اور سلیس ہے۔ عام فہم اسلوب نگارش کی بنا پر وہ اپنے ہم عصر لکھنے والوں میں ممتاز و منفرد سمجھے جاتے ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کی کہانیاں، دہلی مرحوم کی پرانی داستانیں، ان موضوعات میں انہوں نے حکمت و موعظت کے جو موتی اپنی شیریں بیانی سے بکھیرے ہیں، ان کی بنا پر حسن نظامی کا شمار اردو کے اہم نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ سر سید نے 1857 کے بعد اردو میں سلیس اور سادہ نثر کی جو بنیاد اور جو روش ایجاد کی تھی، اسے حسن نظامی نے درجہ کمال تک پہنچایا۔ ان کے پیش کردہ مناظر قدرت کے مرقع، روزمرہ کی زندگی کے واقعات کی تصویریں اور کردار بے انتہا دلچسپ اور زندہ و جاندار معلوم ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مصور فطرت کا لقب ان کے لیے ہر اعتبار سے مناسب و موزوں معلوم ہوتا ہے تو شاید غلط نہ ہو۔ مولانا عبدالمجید دریابادی نے انہیں البیلا انشا پرداز کہا ہے۔ ان کی دہلی کی ٹکسالی زبان ان کی تحریروں کی جاذبیت اور اس کے اثر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے میری گفتگو سنی، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔